اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ آپ فرما دیجئے کہ تمام کی تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور یقیناً میں تمہارے واسطے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان لوگوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے جو ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے؟ یقیناً اس کتاب میں بڑی رحمت ہے اور نصیحت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور نہ ہی آپ نے کسی سے کچھ سیکھا تھا، اس کے باوجود آپ کی زبان مبارک سے ایسا کلام جاری ہونا جو نہ تو کسی انسان کے بس میں ہے نہ جنات کے بس میں ہے، کوئی بھی اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کلام نے باقاعدہ چیلنج کیا کہ اگر تم کو اس کلام میں ذرہ برابر بھی شک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں تو اس کی جیسی ایک صورت ہی بنا کر کے لے آؤ۔ صورت نہیں بنا سکتے تو 10 آیت ہی بنا کر کے لے آؤ۔ لیکن اہل عرب جو کہ اپنی زبان کے بڑے ماہر تھے اور بڑے فصاحت اور بلاغت والے تھے، وہ بھی اس کلام جیسا کوئی کلام بنانے سے عاجز ہو گئے اور اس کے جیسا کوئی کلام بنا کر نہیں پیش کر سکے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود کافروں کی طرف سے اعتراض ہوتا تھا، اور اعتراض یہ ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی، کوئی معجزہ یا کوئی ایسی دلیل جس سے ہم جان جائیں کہ یہ نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت بات یہ ہے کہ تمام نشانیاں نازل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کوئی پیغمبر چاہے کہ جس وقت چاہے معجزہ دکھا دے، کوئی ولی چاہے کہ ہم کرامت دکھا دیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو نہ ہی تو کوئی پیغمبر معجزہ لا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ولی جو ہے کرامت دکھا سکتا ہے۔ معجزہ اور کرامت کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کا صدور نبی کے ہاتھ پر یا ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، لیکن یہ جبھی ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے اس کی مرضی شامل حال ہو۔ تو بہرحال یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جیسے صالح علیہ السلام قوم سمود کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائے تھے، تو ایسا بھی ہم بھی کچھ چاہتے ہیں ہمارے سامنے بھی ایسی کچھ نشانی پیش آئے۔ ورنہ دیکھا تو یہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں ہزاروں معجزات عطا فرمائے تھے، ہزاروں معجزات انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے کہ کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑا معجزہ ان کے سامنے جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، کہ اللہ کا قرآن جو ہے ایک ایسے آدمی کی زبان سے جاری ہو رہا ہے جس نے نہ تو کبھی پڑھنا جانا، نہ لکھنا جانا، نہ کبھی کہیں سفر کیا، نہ ہی کبھی کسی سے ملاقات کی، نہ ہی کسی کے پاس سیکھنے کے لیے گیا، ایسی ذات کی زبان سے جو ہے قرآن کریم کا اچانک جاری ہو جانا، اور ایسا کلام جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ڈال سکتا، جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ڈال سکتا، ایسا کلام جاری ہو جانا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صادر ہوئے، لیکن وہ متعین معجزہ چاہتے تھے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ کہتے تھے فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اگر فرشتہ نازل کر دیں گے اور فرشتے کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے فرشتے کو دیکھ بھی لیا، اس کے باوجود اگر ایمان نہیں لائے تو پھر ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جب کوئی قوم نبی سے معجزہ طلب کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ معجزہ دے دیتے ہیں تو پھر بھی وہ قوم ایمان نہیں لاتی تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جتنے بھی قوموں میں تباہ برباد ہوئی وہ اپنے نبیوں سے کہتی تھی ہمیں معجزہ لا کے دکھاؤ، معجزہ لا کے دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی معجزہ دکھایا، صالح علیہ السلام نے بھی معجزہ دکھایا، اور جتنے بھی پیغمبر تھے انہوں نے جب معجزات کا جو لوگوں کے سامنے مظاہرہ کیا پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب ہو گیا۔
یہاں تک کہ ان کے اندر جرات ہوا کرتی تھی۔ ایک کافر آگے کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کہنے لگا کہ اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر کوئی بڑا عذاب لے کر کے آ جا۔ اس طرح کی باتیں لوگ کیا کرتے تھے، اس طرح کے معجزات مانگا کرتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں لا رہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود آگے بتائی کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ ان کے اوپر عذاب نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان موجود ہیں ان کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا، اللہ کے عذاب سے رکاوٹ ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے وہ مطالبات کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے مکے کے پہاڑ یہاں سے ہٹا دو، کبھی کہتے تھے مکے میں پانی نہیں ہے پر چشمے جاری کر دو، کبھی کہتے تھے اپنے لیے جو ہے سونے چاندی کے خزانے لے آؤ، کبھی کہتے تھے آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، یعنی بلا وجہ کے الٹے سیدھے مطالبات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ادھر ادھر کے معجزات کے مطالبات کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ کا قرآن ان کے اوپر نازل ہوا ہے اور جو سب سے بڑا معجزہ ہے؟ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتی؟ تو آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے؟ یقیناً اس کتاب میں رحمت ہے اور نصیحت ایسے قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم شہیدا، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، یعنی اللہ ہی ہمارے اور تمہارے معاملات کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہی کل جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہی فیصلہ کرے گا کہ کون سے لوگ جو ہے سیدھے راستے والے تھے اور کون سے لوگ جو ہے شیطان کے راستے کو اپنانے والے تھے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو زمینوں اور آسمان کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور جو لوگ باطل پر یعنی کفر و شرک پر ایمان لائے، بت پرستی پر ایمان لائے، وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ عذاب کا سوال کرتے ہیں، عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس نے ایک کافر نے آ کر کے کہا کہ اگر یہ قرآن سچا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا اگر یہ قرآن سچا ہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیجیے، ہمارے اوپر کوئی بڑا عذاب ڈال دیجیے۔ اب اتنی بڑی جرات اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک متعین وقت نہ ہوتا تو ان کے اوپر عذاب آ بھی جاتا، لیکن اللہ نے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے اس مقرر وقت سے پہلے ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ عذاب ان کے اوپر اچانک آئے گا اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے عذاب کا بار بار مطالبہ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یاد رکھو کہ جہنم کافروں کو گھیر لے گی، یعنی جہنم ایسی ہوگی جو چاروں طرف سے انسان کو جو ہے گھیر کر کے اپنے اندر قید کر لے گی۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ جو سمندر ہیں یہ بھی جہنم میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان کے ستاروں کو اور چاند کو، سورج کو سمندر میں گرا دیں گے، جس کی وجہ سے سمندر آگ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس سمندر کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں شامل فرما دیں گے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن عذاب ان کو ڈھانپ لے گا ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے نیچے سے، ان کے پیروں کے نیچے سے، ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اب مزہ چکھو ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب بھی آنے والا ہے، اس کا وقت بھی مقرر ہے، اور اس کا ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے، کس وقت کن کن لوگوں پر عذاب آئے گا، یہ ساری چیزیں متعین ہیں، بس جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو مقرر کردہ وقت آئے گا تو عذاب ایسا ان کو گھیرے گا، ایسا پکڑے گا کہ یہ چاروں طرف سے اس میں گر کر کے رہ جائیں گے، اس سے نکلنے کا ان کو راستہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے اللہ کا عذاب میں گھرے ہوں گے۔ جہنم کی آگ ہوگی، وہاں کے سانپ اور بچھو اور وہاں کی طرح طرح کی جو ہے تکلیف دہ چیزیں ہوں گی، جن سے انسان نکلنا بھی چاہے گا تو نکل نہیں سکے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اب مزہ چکھو ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔